علیکم دوستوں، انسائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ وہ جہاز جس کا میں نے کل آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، جو روانہ ہوا تھا اسلام آباد سے ایک اہم ترین شخصیت کو لے کے، اور اس کی منزل تھی متحدہ عرب امارات، ایک خلیجی ریاست، اور وہاں پر اس کی ہونی تھی ایک اہم ترین ملاقات۔ اور اس ملاقات کے بعد پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت ایک سیاسی اور عدالتی بحران چل رہا ہے، اس نے کس رخ پر بیٹھنا ہے اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جناب یہ جو جہاز ایک اہم پاکستان سے ایک اہم ترین شخصیت کو لے کے گیا تھا متحدہ عرب امارات، وہاں پر اس کی منزل تھی دبئی، اور دبئی میں موجود پاکستان کی ایک طاقتور ترین سیاسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جہاز اس اہم ترین شخصیت کو لے کر واپس پہنچ چکا ہے اس وقت اسلام آباد۔ اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایک خوف طاری تھا کہ جناب بہت بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں، اور جو حکمران اتحاد کی طرف سے جو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر کچھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور جو حکمران اتحاد کو ایکسٹریم پر جانے سے روک دیا گیا ہے، یا ان سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ نے یہ جو ایکسٹریم گولہ باری کرنی ہے، ابھی آپ کو یہ ایکسٹریم گولہ باری نہیں کرنی۔ اور اس دورے کی کامیابی کے کچھ اثرات سامنے آئے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کے اندر دو لوگ تھے، بنیادی طور پر تین لوگ تھے جو بنیادی طور پر جنہوں نے یہ سارے کے ساری چیزوں کو سٹیئر کرنا تھا۔ ایک تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ایک تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، اور ایک ہیں جناب نواز شریف صاحب، کیونکہ حکمران اتحاد کے اندر یہی تین فیصلہ کن کردار ہیں، یہ شخصیات ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں۔ اور ان کی طرف سے جو ایک طویل ترین اجلاس جو تقریباً 6.5 گھنٹے جاری رہا تھا، اس اجلاس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حکمران اتحاد کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ جو آج ہونے والی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہے اس میں یہ شریک نہیں ہوں گے، اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ بات آئی تھی اندرونی ذرائع سے، اور اس کے بعد حکمران اتحاد کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، جس میں یہ جو 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کی سربراہی میں جو قائم ہوا، اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو بینچ ہے، اس بینچ میں موجود جو عدالتی شخصیات ہیں، ماضی میں بھی ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ جو ہے وہ پرو عمران خان رہا ہے، لہٰذا جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کے لیے ایک فل کورٹ بنا لیا جائے جو ایک مرتبہ ہی اس سارے کے سارے معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر سکے۔ اب فل کورٹ کے لیے جو فیصلہ تھا وہ جب لاسٹ ٹائم سماعت شروع ہوئی تھی جمعے والے دن، تو اس وقت عدالت کے اندر ہی یہ والی جو استدعا تھی اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر منصور عثمان عوان صاحب کی کہ جناب آپ نے فل کورٹ بنائے، تو یہ اس وقت زبانی طور پر عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور اس والے سے خبریں تمام ٹی وی چینل اور باقی جگہوں پر بھی چلی۔ اور اس کے بعد کل رات کو جمعے کی سماعت کا جو کورٹ آرڈر ہے وہ جاری کیا گیا، جس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کورٹ آرڈر کے اندر 2 چیزیں بڑی زبردست ہیں۔ زبردست مطلب یہ ہے کہ حیران کن ہے، کیونکہ اس کا تعلق آج کی سماعت سے ہے، جس پر میں بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ اچھا، یہ جو آرڈر جاری کیا گیا اس کے اندر 2 نکات ہیں سب سے امپورٹنٹ۔ نمبر 1، اس کورٹ آرڈر کے اندر جو فل بینچ بنانے کی جو اٹارنی جنرل کی درخواست تھی اس کو مسترد کرنے کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو حکمران اتحاد کی طرف سے جو پولیٹیکل پارٹیز جو فریق بننا چاہتی تھیں، جس میں فاروق ایچ نائک ہیں، جس میں اکرم شیخ صاحب ہیں، جس میں کامران مرتضیٰ صاحب شامل ہیں، اور الیکشن کمیشن کے جو نئے وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، ان کے نام اس آرڈر شیٹ کے اندر شامل نہیں کیے گئے، یعنی ان چاروں شخصیات کو آج ہونے والی سماعت کے اندر جو ہے وہ دعوت نہیں دی گئی کہ انہوں نے آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس آرڈر کا مطلب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ جو خبریں چلی تھیں نیشنل میڈیا کے اوپر کہ حکمران اتحاد نے اس کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے، عدالت شروع ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ذہن بنا لیا، ان 3 رکنی بینچ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ جناب انہوں نے کرنا ہے بائیکاٹ، لہٰذا ان کو جو ہے وہ نوٹس کرنے کا پیر کی سماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اتوار کی رات کو جو آرڈر جاری کیا گیا اس کے اندر یہ والا معاملہ نہیں تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جس وقت صبح 11:30 بجے اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 اشارے ملتے ہیں، 2 بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، 2 اشارے۔ پہلا اشارہ کہ دبئی میں ہونے والی ملاقات کامیاب ہو گئی،
اور پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرا دی، اور پیپلز پارٹی کی اس یقین دہانی کے بعد اب مسلم لیگ نون کے جو سپریمو ہیں جناب نواز شریف صاحب، ان کی طرف سے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ جیسے ہی جو کارروائی کا آغاز ہوتا ہے آج، تو اس بات کی جو شہادت ہے، جو ثبوت ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب فاروق چنائک کو دیکھتے ہی ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اس کارروائی میں شامل ہوں گے؟ کیا آپ اس کارروائی میں شامل ہوں گے؟ فاروق چنائک ان کو جواب دیتے ہیں جی ہم کارروائی میں شامل ہوں گے۔ چیف جسٹس پھر ان سے پوچھتے ہیں آپ نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کیا آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا؟ فاروق چنائک اس پر جواب دیتے ہیں کہ جناب اخبارات میں بائیکاٹ کا چھپا ہے، ہم نے کوئی بائیکاٹ نہیں کیا، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم حکمران اتحاد کا حصہ ضرور ہیں۔ اگر بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہوگا تو وہ پی ڈی ایم نے کیا ہوگا، ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ بینچ کے حوالے سے یہ جو جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بینچ میں کے اوپر ہمارے کچھ تحفظات ضرور موجود ہیں، جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ٹی وی پر چلا ہے کہ ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، سب ٹی وی چینلز اعلامیہ کی خبریں چلا رہے ہیں، بتائیں کیا آپ نے وہ اعلامیہ واپس لے لیا؟ چیف جسٹس نے کہا ہم ابھی آپ کو نہیں سن رہے، اس پر آپ وضاحت کریں گے کہ آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے تو تحریری طور پر بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پہل کر دی پیپلز پارٹی نے۔ اب نون لیگ کا اصولی طور پر کیا موقف ہونا چاہیے تھا؟ آپ خود سوچ کے بتائیں۔ نون لیگ کے وکیل کو تو دھڑا دھڑ بمباری کر دینی چاہیے تھی، اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم آپ کی سربراہی میں ہمیں بینچ قبول نہیں ہے، تسی نواں بینچ بڑھاؤ، انٹا کے بڑھاؤ تو نوے سے تو شروع کرو۔ اس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی نا۔ مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اکرم شیخ صاحب اس موقع پر انٹری ڈالتے ہیں اور آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نون لیگ کے وکیل صاحب۔ اور اس کے اوپر جسٹس بندیال صاحب کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ حکومتیں کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کرتی، کیا اٹرنی جنرل صاحب آپ کوئی بائیکاٹ کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جس پر اٹرنی جنرل نے کہا کہ جناب میرا تو یہ کام نہیں ہے، حکومتیں بائیکاٹ نہیں کرتی، حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے۔ جس پر عمر عطاب بندیال صاحب نے کہا کہ ایک سنجیدہ اٹرنی جنرل سے اسی طرح کی جو گفتگو ہے اس کی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو ہیں ہمارے اٹرنی جنرل صاحب، انہوں نے بہت ہی آج امپریسو کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے بہت سارے مواقعوں کے اوپر جو کیفیات تھیں عدالتی پروسیڈنگز کی، ان کو یکسر بدل کے رکھ دیا، کیونکہ بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری جگہوں پر ان کے جو ریمارکس ہیں یا ان کی جو وہ ہے جو دلائل تھے، وہ اس حد تک امپریسو تھے کہ خود جو سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان ہیں ان کو بھی ان کی تعریف کرنی پڑی، خاص طور پر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 15 مارچ کے فیصلے کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس پر انہوں نے کہا، سوال اٹھایا کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو رجسٹرار سپریم کورٹ کے ایک سرکولر کے ذریعے کیسے مسترد کیا جاتا ہے؟ تو چیف جسٹس کو عدالت کے اندر اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو مسترد نہیں کیا گیا۔ یہ آپ اسے اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا جناب مسترد نہیں کیا گیا، جس پر انہیں جو ہے چیف جسٹس صاحب انہوں نے سوال کیا اٹرنی جنرل سے، مجھے کوئی ایسا فیصلہ دکھا دیں جس میں چیف جسٹس کو مرضی کا بینچ بنانے سے روکا گیا ہو۔ اٹرنی جنرل نے اس پر جواب دیا کہ پشاور کیس میں چیف جسٹس کو بینچ بنانے سے روکا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پشاور کیس کا فیصلہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا، جس پر اٹرنی جنرل نے ان کو جواب دیا کہ پائن 1 مارچ دا فیصلہ بھی آرڈر آف دی کورٹ نہیں تھا، کیونکہ جسٹس مندوخیل صاحب کا وہ جو سارے کا سارا فیصلہ ہے وہ اس بات کی طرف، اور ان کی جو 2 سماعتوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے اس کے اندر وہ بار بار اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں کہ جناب وہ کدھر ہے آرڈر، وہ جو آپ آرڈر کہتے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر ہے، وہ آرڈر لائیں، وہ آرڈر دکھائیں۔
آرڈر نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا کوئی ایسا اصول دکھائیں ہمیں جس سے جو ہے وہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا پابند کیا گیا ہو چیف جسٹس صاحب کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آرڈر دے کام نئی کارروائی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اٹارنی جنرل کے دلائل نے جو جج ہیں جو اس بینچ میں موجود تھے ان کو خاصی حد تک پریشان کر دیا۔ بظاہر تو وہ چیئروں پر مسکراہٹ سجا کر بیٹھے تھے، لیکن جو ان کے رنگ تھے وہ بار بار بدل رہے تھے، کدی کوئی سرخ ہو جاتا سی، کدی کو پیلا پہ جاتا سی، اس قسم کی سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہو رہی تھی۔ اور پھر سماج جب اٹارنی جنرل نے اپنی باتوں کو کمپلیٹ کیا تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اٹارنی جنرل چپ کر کے بیٹھے رہے تھے، جج ہی بولی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ریمارکس دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور امپورٹنٹ پیش رفت میری نظر میں جو آج کی سماعت کو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ ایک باضابطہ طور پر درخواست ہے جو جمع کرائی گئی ہے، اور اس درخواست کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی جو فل کورٹ ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس فل کورٹ کے مطالبے سے بھی حکمران اتحاد پیچھے ہٹ گیا، اور اس مرتبہ انہوں نے جو درخواست دی ہے جو اٹارنی جنرل کی طرف سے دی گئی ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 9 ججز جو پہلے یہ مقدمہ سن چکے ہیں، یہ معاملہ سن چکے ہیں اور کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کورٹ آرڈر وہ جاری کر چکے ہیں، ان 9 کو نکال کے باقی جو 6 جج بنتے ہیں ان 6 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا جائے۔ یہ ایسا بینچ ہوگا جو جس نے یہ مقدمہ نہیں سنا ہوگا، اس حوالے سے ان کا کوئی ذہن نہیں سامنے آ چکا، لہٰذا ان کے حوالے یہ کیس کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیا جائے۔ لیکن ابھی تک اس کے اوپر بھی کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ عدالتی معاملے کا تھوڑا سا احتیاط سے میں بات کروں، اگر میں یہ کہوں کہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ اپنی ہاکی کھیل رہا ہے اور اپنے ہی طریقے سے مقدمے کی سیکرٹری ڈیفنس کو بھی بلا لیا ہے، سیکرٹری خزانہ نے بھی رپورٹ جمع کرا دی ہے، سیکرٹری ڈیفنس نے چیمبر میں ملاقات کی درخواست کر دی ہے، اور وہ جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ریٹائرڈ فوجیوں کا مطالبہ کر دیا ہے علی ظفر صاحب نے۔ وہ جو اصل مدعا ہے کہ جناب 1 مارچ کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے، اور جس کے بعد پھر اگلی چیز آتی ہے نا یہ والا بینچ، تو اسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہے، اس کے اوپر ابہام ہے، لیکن اس کو دور کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور چیف جسٹس صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس بات پر قائم ہیں کہ 4-3 نہیں ہے، یہ 3-2 ہی ہے، اور یہی فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل ہے۔ وہ باقی جڑے فیصلے ہیں وہ کدھر گئے 2 فیصلے، اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا وہ بتانے کے لیے روادار نہیں ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج دوپہر کو یعنی 2:30 بجے کے بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ جو سماعت ہے دوبارہ شروع ہو چکی ہوگی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ جو فل کورٹ والا معاملہ ہے اس نے کسی جگہ پر وقوع پذیر نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو اگر جہاز اسلام آباد سے اڑ کر دبئی جا سکتا ہے تو یہاں پر بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے نا، یہاں پر بھی تو کوئی کارروائی ہوگی۔ اگر نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب دونوں کو سیم پیج پر لایا جا سکتا ہے، دونوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے، دونوں کو اپنے سٹیٹڈ موقف سے فل کورٹ سے پیچھے لایا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ بات تو سب سے ریکارڈ پر ہے نا، پریس کانفرنس میں انہوں نے کی کہ 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے تو ان کے فیصلے کو کیسے مانیں گے، یہ بات تو ان کی آن ریکارڈ ہے، میڈیا کے ساتھ کی ہوئی ہے، مکر نہیں سکتے اس بات سے۔ اور یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ جناب بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے بھی نہیں مکر سکتے، لیکن چونکہ وہ جو ریٹن اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اب وہ اس پر سٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو یہاں پر بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہوگی میرا خیال ہے، اور جس کے بعد یہ جو بغیر لڑائی جھگڑے کے یہ معاملہ آگے چل رہا ہے، کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اس کے پس پردہ میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی ہے جو پک رہی ہے، وہ اب کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیونکہ دوران ریمارک سے ایک چیز آئی تھی سامنے، اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے آئی تھی کہ الیکشنز کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ صرف سپریم کورٹ،
الیکشن کمیشن تاریخ نہیں بڑھا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اشارہ تو دیا ہے انہوں نے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، کیا جو اگلی قسط آئے گی سماعت کی اس میں سے کون سی چیز باہر نکلتی۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔